الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولن يضر الله شيئا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. وقال تعالى قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل أفلا تبصرون. برادران اسلام، محترم بزرگوں، عزیز بھائیوں، ماں اور بہنوں، اس دنیا میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی جن قیمتی نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، ان نعمتوں میں ایک نعمت رات کی شکل میں بھی ہمیں حاصل ہے. یہ رات جو دن کے بعد مشرق سے نکلتی ہے اور اپنی تاریکی سے کئی چیزوں کا لباس بن کر اپنا وقت اور اپنی میعاد کو پوری کر کے مغرب سے رخصت ہو جاتی ہے. یہ رات کی اہمیت ہی ہے جس کی وجہ سے قرآن کریم کی 3 آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے
رات کی قسم کھائی، واللیل اذ ادبر واللیل اذا عسعس واللیل اذا یغشا، رات کی قسم جب رات رخصت ہوتی ہے۔ قرآن کریم کے اندر 90 سے زائد آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے رات کا ذکر کیا ہے۔ جو آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی گئی، اس میں بھی اللہ کی اسی نعمت کا بیان ہے۔ اللہ فرماتا ہے فرائیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الی یوم القیامہ من الہ غیر اللہ یأتیکم بلیل تسکنون فیہ افلا تبصرون، کیا تم نے غور کیا اگر اللہ تبارک و تعالی تم پر ہمیشہ کے لیے قیامت تک دن کو مسلط کر دے، ہمیشہ دن ہی رہے، کبھی رات نہ آئے، من الہ غیر اللہ یاتیکم بلیل تسکنون فیہ، کیا اللہ کے علاوہ بھی کوئی معبود ہے جو تم پر رات کو طاری کر دے، تمہارے لیے رات لے آئے جس میں تم سکون اور اطمینان حاصل کرو؟ اس رات کو اللہ تبارک و تعالی نے راحت اور سکون کا گھر بنایا ہے۔ انسان دن میں جب دنیا کے مشاغل سے تھک جاتا ہے، اس کا جسم تھکتا ہے، اس کا ذہن و دماغ تھکتا ہے، اس کی قوت اس کو جواب دینے لگتی ہے، تب وہ رات کے آغوش میں پناہ لیتا ہے اور اسی رات کے آغوش سے صبح تازہ دم ہو کر اپنی نئی زندگی کا آغاز کرتا ہے۔ اندازہ لگائیے اگر یہ رات نہ ہوتی، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات کو پیدا نہ کرتا تو ہماری زندگی کیسی ہوتی؟ عرب کہتے ہیں نوم اللیل لا یعوض، رات کے آرام کا، رات کی نیند کا کوئی بدل نہیں۔ ایک شخص پورا دن سوئے، پورا دن سو کر بھی اسے وہ فریشنس نہیں ملے گی، وہ راحت، تازگی اور آرام نہیں ملے گا جو رات کی 1 گھنٹہ اور 2 گھنٹہ کی نیند سے اسے حاصل ہو جاتا ہے۔ یہ رات ہے جس کے بارے میں اللہ نے کہا کہ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ سَكَنًا یا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، کہ ہم نے رات کو سکون کا گھر بنایا، آرام حاصل کرنے کا وقت بنایا۔ رات کے وہ مسائل جو عموماً ہمیں پیش آتے ہیں، آج کے اس خطبہ میں انہی مسائل پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ اگرچہ یہ موضوع قدر طویل ہے لیکن چند مسائل کا میں نے انتخاب کیا ہے۔ جب قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ رات آرام اور سکون حاصل کرنے کا وقت ہے،
تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا رات کو یعنی عشاء کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت ہے صحیح حدیث میں کہ آپ عشاء سے پہلے سونے کو ناپسند کرتے تھے اور عشاء کے بعد آپ عام گفتگو کو ناپسند کرتے تھے؟ یہ اللہ کے رسول کا معمول تھا۔ تو کیا رات کو یعنی عشاء کے بعد ہم اپنے دنیا کے کام کاج انجام دے سکتے ہیں؟ دینی پروگرام، درس و تدریس، کاروباری مشاغل، شادی بیاہ کی تقریبات جو عام طور پر اب راتوں کو ہی منعقد کی جاتی ہے، ہمارا دین اور ہماری شریعت اس کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ جب علماء سے یہ مسئلہ پوچھا گیا، جواب اگرچہ مختصر ہے لیکن جواب بالکل جامع ہے۔ ان سے پوچھا گیا کہ کیا دنیا کے کام کاج راتوں کو انجام دیے جا سکتے ہیں؟ تو جواب یہ تھا کہ فالعمل باللیل غیر محرم فی الاصل، رات کو دنیا کے کام کاج کرنا شرعاً اور اصلاً حرام نہیں ہے۔ رات کو کام کاج کیا جا سکتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ ما لم یودی السحر من اجل العمل الى تدعی الصلوات او الواجبات فإنه يحرم حينئذ۔ کہتے ہیں کہ رات کا جاگنا کام کی وجہ سے، کام کرنے کی وجہ سے، اگر ہم رات کو جاگتے ہیں اور رات کو جاگنے کی وجہ سے اگر ہماری نماز چھوٹتی ہے، رات کو جاگنے کی وجہ سے ہمارا کوئی دوسرا شرعی واجب چھوٹتا ہے، تو کہتے ہیں کہ ایسی صورت میں رات کو کام کرنا یہ حرام ہے۔ اصلاً رات کو کام کرنا حرام نہیں ہے، لیکن رات کو کام کرنے کی وجہ سے اگر ہمیں دیر تک جاگنا پڑتا ہے اور دیر تک جاگنے کی وجہ سے فجر کی نماز چھوٹتی ہے، دیر تک جاگنے کی وجہ سے کوئی اور شرعی واجب چھوٹتا ہے، تو پھر رات کو کام کرنا اور رات کو دیر تک جاگنا یہ جائز اور درست نہیں ہے۔ اس کے بعد ہم یہ دیکھیں کہ رات جب شروع ہوتی ہے تو اس سلسلے میں ہمارا دین اور ہماری شریعت ہمیں کیا ہدایت دیتی ہے؟ صحیحین کی روایت ہے اور الفاظ صحیح بخاری کے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا كان جنح اللیل او امسیتم فکفوا صبیانکم فإن الشیطان ینتشر حینئذ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رات کا آغاز ہو، یعنی سورج ڈوبنے کے بعد یا سورج ڈوبنے کے ساتھ، آپ نے فرمایا کہ او امسیتم، جب تم شام کرو، فکفوا صبیانکم، یہ بہت اہم تعلیم ہے۔ آج ہم لوگ اس بات کو بھول گئے۔ پہلے جو گھروں کے اندر بزرگ لوگ رہتے تھے وہ اس کی ہدایت کرتے تھے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ فکفوا صبیانکم، بچوں کو روک کر اپنے پاس رکھو، سورج ڈوبنے کے وقت وہ چھتوں پر نہ جائیں، سورج ڈوبنے کے وقت وہ ادھر ادھر نہ دوڑیں، گلیوں میں نہ دوڑیں۔ کیوں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ فإن الشیطان ینتشر حینئذ، اس لیے کہ اس وقت شیطان ہر طرف پھیل جاتا ہے، شیطان اس وقت ہر طرف پھیل جاتا ہے۔ دوسری روایتوں میں آتا ہے کہ اس وقت اگر بچے ادھر ادھر رہتے ہیں تو شیطان ان کو نقصان پہنچاتا ہے۔
اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ فَإِذَا ذَهَبَ سَاعَةٌ مِّنَ اللَّيْلِ فَإِذَا ذَهَبَ سَاعَةٌ مِّنَ اللَّيْلِ فَخَلُّوهُمْ، جب اندھیرا چھا جائے، تھوڑا وقت گزر جائے تو اب بچوں کو چھوڑ دو، اب ادھر ادھر جانے میں کوئی نقصان نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ جب رات کا کچھ اور حصہ گزر جائے، جب تم سونے کی تیاری کرنے لگو تو اس وقت تمہیں کیا کرنا ہے۔ خاص طور سے مردوں کے ساتھ ساتھ عورتیں بھی سنیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ وَاغْلِقُوا الْأَبْوَابَ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، جو دروازے ہیں دروازوں کو بند کرو۔ دیکھیے ہمارا دین چھوٹی چھوٹی باتیں جس میں ہمارا دنیاوی فائدہ ہے، جس میں ہمارا دینی فائدہ ہے، گھر کے دروازوں کو بند کیا جائے، گھر کے دروازوں کو بند کیا جائے، اسے بند کرنا نہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ بند کرنے کے وقت اللہ کا ذکر کرو، بسم اللہ پڑھ کر گھر کے دروازوں کو بند کرو۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَفْتَحُ بَابًا مُغْلَقًا، اللہ کے ذکر کے ساتھ جو دروازے بند کیے جاتے ہیں، اللہ کے ذکر کے ساتھ جو دروازے بند کیے جاتے ہیں، پھر شیطان ان دروازوں کو نہیں کھولتا۔ یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ وَأَوْقُوا قِرَبَكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، اور جو پانی کے برتن ہیں، پہلے اس زمانے میں مشکیزہ ہوتا تھا، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مشکیزہ کا منہ باندھو، اور منہ باندھنے کے وقت بھی اللہ کا ذکر کرو۔ وَخَمِّرُوا آنِيَتَكُمْ، کھانے کے برتنوں کو ڈھانکو، یعنی جو کھانے اور پینے کے برتن ہیں، کھانے اور پینے کے برتن کو رات کو کھلا نہ چھوڑا جائے، خاص طور سے اگر اس کے اندر کھانا یا پینے کی کوئی چیز ہو، اس لیے کہ دوسری روایتوں میں آتا ہے کہ رات کو بیماری نازل ہوتی ہے، رات کو بیماری نازل ہوتی ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کھانے کے جو برتن ہیں، پینے کے جو برتن ہیں، ان کو ڈھانکا جائے اور اللہ کے ذکر کے ساتھ ڈھانکا جائے۔ آپ نے یہ بھی فرمایا وَلَوْ أَن تَعْرُضُوا عَلَيْهَا شَيْئًا، کوئی باقاعدہ ڈھانکنے کی چیز نہ ہو، کچھ بھی اس کے اوپر رکھ دو، کچھ بھی اس کے اوپر رکھ دو، لیکن بالکل کھلا مت چھوڑو۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ وَاطْفِئُوا مَصَابِيحَكُمْ، جو بجلی ہے، جو لائٹ ہے، چراغ ہے، اس کو بھی بجھاؤ، خاص طور سے جہاں رات کو لائٹ جلانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہاں اس طرح سے سسٹم بنایا جائے کہ مین سوئچ آف کر دی جائے تاکہ کسی طرح کا کوئی اندیشہ نہ رہے۔ دوسری روایت میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَحُلُّ سِقَاءً وَلَا يَفْتَحُ بَابًا وَلَا يَكْشِفُ إِنَاءً، اس لیے کہ جب اللہ کے ذکر کے ساتھ دروازے بند کیے جاتے ہیں، اللہ کے ذکر کے ساتھ برتن ڈھانکے جاتے ہیں، تو پھر شیطان بند دروازے کو نہیں کھولتا، ڈھکے ہوئے برتن کو نہیں کھولتا۔ اس کے بعد جب ہم بالکل سونے کی تیاری کریں، بستر پر آنے کا ارادہ ہو، اس وقت دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیا تعلیم دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اتیت مسجعک فتوضا وضوءک للصلاۃ، جب تم اپنے بستر پر آنے کا ارادہ کرتے ہو، جب تم اپنے بستر پر آنے کا ارادہ کرتے ہو تو نماز کے لیے جس طرح سے وضو کرتے ہو، نماز کے لیے جس طرح سے وضو کرتے ہو اسی طرح سے وضو کرو۔ اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث کے اندر فرمایا کہ کسی کپڑے سے اپنے بستر کو جھاڑو، کسی کپڑے سے سونے سے پہلے، لیٹنے سے پہلے کسی کپڑے سے اپنے بستر کو جھاڑ لو، وَيُسَمِّ اللہ، اور بسم اللہ پڑھو، بسم اللہ پڑھو۔ پھر آپ نے فرمایا کہ ثُمَّ اضْطَجِعْ عَلَى شِقِّكَ الْأَيْمَنِ، دائیں کروٹ ہو کر سو، دائیں کروٹ ہو کر سو۔ اور اس موقع کی جو دعائیں ہیں، ان دعاؤں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا الگ الگ حدیثوں میں، الگ الگ حدیثوں میں اللہ کے رسول نے ان دعاؤں کو ذکر کیا، اور یہ دعائیں دعا کی کتابوں سے یاد کرنی چاہیے، اس لیے کہ بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ ایک دعا جس کے شروع کے الفاظ ہیں اللہم اسلمت وجہی الیک، اے اللہ میں اب اپنے آپ کو، اپنے نفس کو تیرے حوالے کرتا ہوں، وفوضت امری الیک، لمبی دعا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَإِن مُتَّ مِن لَيْلَتِكَ فَأَنْتَ عَلَى الْفِطْرَةِ، اگر اس دعا کو پڑھ کر تم سو گے
اور اتفاق ایسا کہ رات کو تمہاری وفات ہو جائے تو تمہاری وفات اسلام پر ہوگی۔ دعا کی اہمیت کا اندازہ لگائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم وضو کر کے سوئے، دائیں کروٹ سوئے، اس دعا کو پڑھ کر سوئے اور تمہاری وفات ہو گئی تو تمہاری وفات فطرت پر یعنی اسلام پر ہوگی۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کے وقت آیت الکرسی پڑھنے کی بھی تاکید کی ہے۔ مشہور روایت ہے، لمبا واقعہ میں جانے کا وقت نہیں ہے، لیکن اس واقعہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ہے، اس روایت میں یہ ہے کہ جو شخص آیت الکرسی پڑھ کر سوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس پر پوری رات ایک نگرانی کرنے والا مقرر رہتا ہے، ایک فرشتہ جو اس کی نگرانی کرتا ہے، اور شیطان اس سے قریب بھی نہیں ہوتا، یہاں تک کہ صبح ہو جائے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بستر پر جاتے تھے سونے کے لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دونوں ہتھیلی کو اس طرح سے جمع کرتے تھے، دونوں ہتھیلی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ملاتے تھے، دونوں ہتھیلی کو ملانے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سورہ اخلاص، قل اللہ احد پڑھتے تھے، قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق، جس کو معوذات کہا جاتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان تینوں صورتوں کو پڑھتے تھے۔ پڑھنے کے بعد اسی طرح ہتھیلی ملا کر پھونکتے تھے، پھونکنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر پر پھیرتے تھے، چہرے پر پھیرتے تھے، اس کے بعد جسم کے آگے کا حصہ جہاں تک ہاتھ جاتا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تک اپنی دونوں ہتھیلیوں کو پھیرتے تھے، اور 3 مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے دم کرتے تھے، معوذات کو پڑھتے تھے، معوذات کو پڑھ کر پھونکتے تھے، پھونکنے کے بعد اس طرح سے سر، چہرہ اور جسم کے آگے کا حصہ جہاں تک ہاتھ جائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دم کرتے تھے۔ یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے سونے کے وقت سے متعلق۔ ایک شخص سو گیا، رات کو گھبرا کر اٹھا، کسی چیز سے اس کو ڈر لگ گئی یا کوئی اور بات ہو گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا فزع احدکم من نومه فلیقل، اگر کوئی شخص رات کو نیند سے گھبرا کر اٹھتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ یہ دعا پڑھے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن همزات الشیطان وان یحضرون فإنها لا تضرہ، کہ جب کوئی شخص رات کو گھبرا کر اٹھے تو وہ یہ دعا پڑھے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلمات کے ذریعے سے اس کی پناہ چاہتا ہوں، اللہ کے غضب سے، اللہ کی پکڑ سے، اللہ کے بندوں کے شر سے، شیطان کے وسوسے سے، اور یہ کہ شیطان میرے پاس آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ دعا پڑھے گا تو شیطان اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ بعض لوگ خواب دیکھتے ہیں، برا خواب دیکھتے ہیں، گھبراتے ہیں، ڈرتے ہیں، لوگوں سے پوچھتے ہیں۔ اس سلسلے میں موضوع تو بہت طویل ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حکم ہے بہت اختصار کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَإِذَا رَأَى أَحَدُكُم مَّا يَكْرَهُ فَلْيَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِن شَرِّهَا وَمِن شَرِّ الشَّيْطَانِ وَلْيَدْخُلْ ثَلَاثًا وَلَا يُحَدِّثْ بِهَا أَحَدًا فَإِنَّهَا لَن تَضُرُّهُ، کہ اگر کوئی شخص ایسا خواب دیکھتا ہے جو اسے ناپسند ہے تو وہ 3 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے اور تھو 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 کرے، 3 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے اور تھو 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 کرے، اور کسی سے بھی اپنا یہ خواب بیان نہ کرے۔ اگر وہ ایسا کرے گا تو یہ خواب اس کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ ایک دوسری حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَلْيَتَحَوَّلْ عَنْ جَنبِهِ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ، جس کروٹ وہ لیٹا ہوا ہے کروٹ بدل دے۔ دائیں کروٹ سو رہا تھا، اس نے برا خواب دیکھا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا، 3 مرتبہ تھو تھو کیا، اس کے بعد اس نے اپنی کروٹ بدل دی۔ بائیں کروٹ سو رہا تھا، یہ دعا پڑھی، تھو تھو کیا، دائیں کروٹ سو جائے، کروٹ بدل دے۔ اور ایک روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَلْيَقُمْ وَلْيُصَلِّ،
اگر اس کے بعد بھی یہ سلسلہ جاری ہے تو اسے چاہیے کہ وہ کھڑا ہو اور نفل نماز پڑھے۔ اگر اس کے بعد بھی یہ سلسلہ جاری ہے، وہ خواب آگے بھی چلنے لگا، تو اسے چاہیے کہ وہ کھڑا ہو، وضو کرے اور نفل نماز پڑھے۔ گھروں کے اندر جہاں جوائنٹ فیملی ہے، والدین ہوتے ہیں، بچے ہوتے ہیں، بعض مسائل جو بہت ضروری ہیں لیکن کبھی کبھی ان مسائل کو اہمیت نہیں دی جاتی۔ دیکھیے اسلام بہت پاکیزہ مذہب ہے اور وہ پاکیزگی کو سکھلاتا بھی ہے۔ جو خلوت ہے، تنہائی ہے، اسلام یہ چاہتا ہے کہ خلوت کی طرح سے رہے، خلوت کی طرح سے رہے۔ آدمی اپنے روم میں ہوتا ہے، روم کا دروازہ بند ہوتا ہے، ظاہر ہے کہ وہ اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہے کہ ہم روم کے اندر ہیں، محفوظ ہیں، کس حالت میں کس حالت میں نہیں ہے، نہیں چاہتا، نہیں پسند کرتا کہ کوئی بغیر اجازت اس کے پاس آئے، اور اگر کوئی اجازت کے بغیر آ جائے، چاہے وہ اپنی اولاد ہی ہو، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ سورہ نور میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت واضح طور پر فرما دیا، اللہ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم منکم 3 مرات من قبل صلاة الفجر وحین تضعون ثیابکم من الظہیرہ ومن بعد صلاة العشاء 3 عورات لکم۔ اے اہل ایمان، چاہیے کہ تم سے اجازت طلب کریں وہ لوگ جو تمہارے درخرید غلام ہیں۔ اب تو بہرحال اس طرح کی غلامی ختم ہو گئی۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ والذین لم یبلغوا الحلم، اور تمہارے وہ بچے بھی جو ابھی چھوٹے ہیں، بالغ نہیں ہوئے۔ چھوٹوں سے یہ کہا جا رہا ہے، چھوٹوں کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ کیا کہا جا رہا ہے؟ کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ 3 ایسا وقت ہے کہ تمہارے پاس آنے سے پہلے تم سے اجازت طلب کریں۔ کمرہ ہے، کمرے کا دروازہ کھلا ہوا ہے، کھڑکیاں کھلی ہوئی ہیں تو وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن اگر آدمی کمرے میں ہے اور کمرہ بند ہے اور کسی کو آنا ہے، بچوں کا کمرہ ہے، والدین کو آنا ہے، والدین کا کمرہ ہے، بچوں کو آنا ہے، تو بغیر اجازت اندر نہ آئیں، بغیر اجازت اندر نہ آئیں۔ اور خاص طور سے ان 3 اوقات میں، جو اوقات اس آیت کریمہ میں اللہ نے ذکر کی، اللہ نے کہا کہ من قبل صلاۃ الفجر، فجر کی نماز سے پہلے، وحین تضعون ثیابکم من الظہیرہ، اور دوپہر کو جب تم آرام کرنے کے لیے اپنے کپڑوں کو اتارتے ہو، ومن بعد صلاۃ العشاء، اور عشاء کی نماز کے بعد، یعنی پوری رات عشاء کی نماز کے بعد سے لے کے فجر تک، اور دوپہر کو اگر آدمی آرام کرتا ہے، کمروں کو بند رکھتا ہے، کپڑے کو بدلتا ہے، تو اس وقت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ خلوت کی جگہ کی طرح سے ہی رہے، خلوت کی جگہ کی طرح سے ہی رہے، اور بغیر اجازت بچوں کے کمروں میں والدین نہ آئیں، والدین کے کمروں میں بچے نہ آئیں۔ ہاں اگر ان کو کوئی ضرورت ہو اور تو اجازت طلب کریں۔ 3 عورات لکم، اللہ نے فرمایا کہ یہ 3 تمہارے پردہ کے وقت ہیں، خلوت کے وقت ہیں۔ تو خاص طور سے ان 3 اوقات میں اس تعلیم کو زیادہ اہمیت دینی چاہیے اور اس تعلیم پر عمل ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کی صحیح فہم عطا کرے، جب تک زندہ رکھ، اسلام پر چلنے والا بنا کر زندہ رکھ، جب موت آئے تو ایمان پر آئے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید عباد اللہ رحمکم اللہ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم
وَلَذِكْرُ اللَّهِ تَعَالَى أَعْلَى وَأَجَلُّ وَأَعْظَمُ وَأَكْبَرُ